الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاة ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ جو کتاب یعنی قرآن آپ کی طرف اتارا گیا ہے اسے پڑھیے اور نماز کو قائم رکھیے۔ بے شک نماز روکتی ہے بے حیائی سے اور بری باتوں سے، اور اللہ کی یاد توحید سب سے بڑی ہے، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ صدق اللہ العظیم۔ سامعین محترم، میں چاہتا ہوں کہ نماز کے اندر پڑھے گئے کلمات اور آیات کا ترجمہ اور تفسیر وضاحت کے ساتھ بیان کروں تاکہ آپ نماز پڑھیں تو آپ کو پتہ ہو کہ میں نماز میں کیا پڑھ رہا ہوں، میں نماز میں اللہ سے کیا کہہ رہا ہوں، اور اللہ تعالیٰ جواب میں مجھے کیا کہہ رہے ہیں۔ میں نے باوضو قبلہ رخ ہو کر اور ہاتھ باندھ کر اور دو زانو بیٹھ کر اللہ سے کیا کیا وعدے کیے ہیں اور کیا کیا عہد و پیمان باندھے ہیں۔ میں نے نماز میں بار بار اللہ رب العزت سے کیا عہد کیا ہے، اور مسجد سے باہر آ کر اور نماز سے فارغ ہو کر میرا کردار، میرا عمل اور میرا فعل کیا ہے۔ آج ہمارا پرابلم اور ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ کلمہ پڑھنے والوں کی اکثریت نماز پڑھتی ہی نہیں، انہیں نماز کی فضیلت، اہمیت اور فرضیت کا احساس تک ہی نہیں۔ وہ 5 وقت اللہ کے منادی، اس کی آواز حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف سنتے ہیں، مگر ٹس سے مس نہیں ہوتے، ان کے کان پر جوں تک نہیں رینگتی، ان کے قدم مسجد کی طرف نماز کی ادائیگی کے لیے نہیں اٹھتے۔ دنیا کے مال و اسباب نے، تجارت نے، سوداگری نے، دنیاوی کاموں کی مصروفیات نے لوگوں کو نماز سے اور اللہ کی یاد سے غافل کر دیا ہے۔ پھر جو لوگ نماز پڑھتے ہیں ان کی نماز میں خشوع و خضوع نہیں ہوتا، یکسوئی اور توجہ نہیں ہوتی، نماز میں دھیان اللہ کی طرف رکھنے کے بجائے دنیا کے کاموں کی طرف اور دنیا کے دھندوں کی طرف ہوتا ہے۔ پھر سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جو لوگ نماز کے پابند ہیں اور نماز کی اہمیت اور فرضیت کو سمجھتے ہیں، ان میں سے اکثر لوگوں کو نماز میں پڑھے گئے کلمات اور الفاظ کے ترجمے اور مفہوم کا قطعاً علم نہیں ہوتا۔ وہ طوطے کی طرح رٹے رٹائے الفاظ دہراتے ہیں، بلا سمجھے نماز کے الفاظ اور کلمات پڑھتے رہتے ہیں۔ اور میں دعوے سے یہ کہتا ہوں، اور یقیناً آپ میرے اس دعوے کی تائید بھی کریں گے، کہ ہمارے ملک میں نماز پڑھنے والوں میں 98% لوگوں کو کوئی علم نہیں ہوتا کہ ہم نے نماز میں جو کلمات ادا کیے ہیں، جو الفاظ زبان سے نکالے ہیں، ان کا ترجمہ اور مفہوم کیا ہے۔ شاید 2% لوگ ایسے ہوں گے جو نماز میں پڑھے گئے کلمات کا ترجمہ اور مفہوم جانتے اور سمجھتے ہیں، ورنہ 98% لوگ وہی ہیں
جو بس رٹے رٹائے الفاظ دہراتے رہتے ہیں۔ اور میرا دوسرا دعویٰ یہ ہے، اور آپ میں سے ذی ہوش اور عقل مند افراد میرے اس دعوے سے اتفاق بھی کریں گے کہ اگر کوئی شخص نماز میں پڑھے گئے کلمات کو سمجھ کر پڑھ لے، ان کلمات کا ترجمہ اور مفہوم سمجھ لے، اسے معلوم ہو کہ میں نے باوضو قبلہ رخ ہو کر اللہ سے کیا کیا وعدے کیے ہیں، تو اس شخص کے دل میں اور سینے میں شرک والی بیماری نہیں رہ سکتی۔ یہ میرا دعویٰ ہے۔ ایک شخص نماز بھی پڑھے اور پھر شرک بھی کرے، ایک شخص نماز بھی پڑھے اور پھر سجدے غیر اللہ کے لیے کرے، ایک شخص نماز بھی پڑھے اور نظر و نیاز غیر اللہ کے نام کی دے، ایک شخص نماز بھی پڑھے اور مصائب میں غیر اللہ کو پکارے، پھر ایک شخص نماز کے اندر ایاک نستعین کا وعدہ بھی کرے اور پھر مدد کے لیے غیر اللہ کو پکارے، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا نا کہ اس بیچارے نے طوطے کی طرح رٹی رٹائی نماز پڑھ لی ہے اور اسے پڑھے گئے کلمات اور ادا کیے گئے الفاظ کا معنی اور مفہوم معلوم ہی نہیں۔ اسی خرابی کی بنا پر خیر خواہی کے جذبے میں چاہتا ہوں کہ نماز میں پڑھے گئے کلمات اور الفاظ کا ترجمہ اور تفسیر اور مفہوم بیان کروں، تاکہ سننے والے حضرات نماز کا ترجمہ اور مفہوم سمجھ لیں